السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ ویورس، آج کی ویڈیو حج کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور یہ کہ حج کس پر فرض ہے اور حج کسے کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت مبارکہ میں حج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے، خاص کر زمانے حج میں، کہ وہ شہوت کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کے جھگڑے بازی سے بچیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا، یعنی فحش باتوں کا ارتکاب نہیں کرے گا اور شہوانی خواہشات سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہ کرے گا، تو حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ تو حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ان باتوں سے بچتا ہے، اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے اور آپس میں جھگڑوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا، اس کے حج کی وجہ سے اس کو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہو جاتا ہے اس کے درمیان کے گناہوں کا، اور حج مبرور یعنی پاک اور مخلصانہ حج کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج فرض کس پر ہے اور حج کسے کہتے ہیں؟ تو حج کے لغت میں معنی ہے قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی نیت اور وہاں پہنچنے کو حج کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو، حج اس پر فرض ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرے، اور وہ اس لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ
اللہ کی طرف سے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا شخص جس کے پاس حج کے سفر کا ضروری سامان ہے اور ادھر وہاں تک پہنچنے کے اسباب ہیں اس کے پاس، اور تو ایسا شخص پر حج فرض ہے۔ اگر ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں وعید فرمائی کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ تو حج کی فضیلت کے بارے میں تو بہت کچھ موجود ہے کتابوں میں۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد اگر وہ دوبارہ حج کرنا چاہتا ہے، دوبارہ جانا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 سال کے بعد، ایک فرض حج کرنے کے بعد وہ 5 سال بعد دوبارہ حج کریں۔ تو جس حدیث میں یہ 5 سال کے بعد حج کرنے کا جو ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو علماء کرام نے استحباب پر محمول کیا، یعنی کہ مستحب قرار دیا۔ ایک تو فرض ہوا کسی شخص پر حج، اس کے پاس ضروری سامان آیا، وہ اسباب تھے اس کے پاس، وہ حج کر سکتا تھا تو حج کر لیا اس نے، لیکن اگر وہ پھر جانا چاہتا ہے تو وہ 5 سال بعد جو حج کرے گا تو وہ مستحب ہوگا، وہ فرض نہیں کہلائے گا کیونکہ فرض ادا ہو گیا ہے۔ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتے ہیں اور اس شخص کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور دین میں بھی برکت ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو اس نے دوسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد پھر فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ یعنی حج اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج کرنا فرض ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان استطاعت رکھ رہا ہے کہ وہ دوبارہ بھی جا سکتا ہے تو وہ حج جو ہوگا وہ فرض نہیں ہوگا بلکہ وہ مستحب کا درجہ رکھے گا، کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، 3 مرتبہ پوچھنے پر بھی خاموشی اختیار کی اور تیسری مرتبہ اپنی خاموشی توڑ کر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو پھر ضرور ہر سال کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور بعد میں مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے حاجیوں کی، حج کرنے والے کے لیے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پسند ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہی بخش دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اور دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح سونار اور لوہار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور کا صلہ تو بس جنت ہی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو جس میں خالص اللہ کے لیے حج کی نیت کی گئی ہو اور اس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو۔ حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر نیک عمل جو ہم کرتے ہیں یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا حصول ہو اس میں۔ قرآن پاک میں بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا وہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی، یعنی اللہ کی رضا کا جذبہ ہے تو اللہ کو وہ تمہارا جذبہ تمہاری نیت کا پہنچتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا ہوگا نیک عمل تو تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیں گے، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا وہ نیک عمل تو وہ ریاکاری بن جائے گا، تو اس پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ہی ہوگا۔ اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے تو ان سے ہی اس کا اجر لو۔ تو قیامت کے دن کون کسی چیز کا اجر دینے کا حق رکھتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ تو حج کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہوا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، ریاکاری سے بچیں، تکبر نہ ہو، تو نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حج کا مقصد ہے مسلمانوں کا عالمی اجتماع، کہ مسلمان ایک جگہ پر اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا اجتماع ہے۔ ویسے تو انسان کو اسلام میں یعنی 4 موقع ایسے ہیں جہاں پہ مسلمان اجتماع کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ مثلا محلے وغیرہ میں اگر مسجد ہے تو وہاں نماز کے لیے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں جمعہ مبارک کے لیے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو اور اگر شہر کی حساب سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا اجتماع جو ہے وہ عیدین ہے، عید کے موقع پر لوگ شہر بھر کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن عالمی اعتبار سے دیکھا جائے تو حج کا ایک ایسا موقع ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حج کا مقصد ایک تو نیت ہماری خالص ہو، اللہ کی رضا، اور دوسرا مقصد عالمی اجتماع ہو، مسلمانوں کا اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ تو اور یہی اسلام نے درس دیا ہے۔ نماز کو باجماعت ادا کرنے کا بھی اسی لیے حکم دیا گیا تاکہ لوگ آپس میں ملیں، ان میں پیار محبت پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو۔ تو حدیث مبارکہ بھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ریاکاری جیسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائیں، اور ان کی مغفرت فرمائیں، ان کو نیکیاں کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائیں۔ اور پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کیا کریں، اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔